والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، معزز سامعین، محترم خواتین، میری ماؤں اور بہنوں، ملی بھائیوں، پیارے بچوں، سورہ انعام کے بعد سورہ اعراف کا آغاز کیا جا رہا ہے. سورہ اعراف اپنے مضمون کے لحاظ سے بیشتر آیتوں میں معاد کا تذکرہ ہے، یعنی آخرت کا. رسالت کا اس بات ہے اور اس کے دلائل ہیں. مختلف انبیاء کو ان کی اقوام نے کیا جواب دیے، ان کا انجام کیا ہوا، یہ سوال اور جواب مکالمے کی شکل میں درج ملے گا. مسلسل شروع کی آیتوں میں آخرت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. اس سورت کے اندر 24 رکوع ہیں اور 206 آیتوں پر مشتمل ہے. لفظ اعراف خود اس سورت میں بار بار استعمال ہوا ہے اور اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ اعراف ہے. اعراف کسے کہتے ہیں؟ ایک مقام ہے جنت اور جہنم کے درمیان. اس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے انتظار میں ہوں گے جنت میں جانے کے لیے، وہاں بیٹھنے والوں کے لیے وہ مقام مقرر کیا گیا ہے. اس مقام کا نام اعراف ہے. جنت میں جانے کے لائق ہیں مگر رکاوٹیں موجود ہیں، NOC نہیں ملا ان کو. مثلا شہید ہو کے گئے، شہادت چاہتی ہے کہ جنت میں جائیں، لیکن ماں باپ کے نافرمان ہیں تو اس کی وجہ سے جب تک ماں باپ کی اجازت نہ ہوگی وہاں روک دیے جائیں گے. اس رکاوٹ کے بعد ان کو داخلہ مل سکے گا. ایسوں کے لیے وہ مقام بنا ہے جس کا نام اعراف ہے. اس صورت میں اعراف والوں کے سوال جواب موجود ہیں. اعراف والے پکار کر کہیں گے، سوال کریں گے. جنت والے سوال کریں گے جہنم والوں سے، جہنم والے سوال کریں گے جنت والوں سے، اعراف والے سوال کریں گے ان دونوں سے. یہ سب سوال جواب اس صورت میں آ رہا ہے. اسی وجہ سے اس کا نام سورہ اعراف رکھا گیا. برزخ اسی کا نام ہے. برزخ دو قسم کا ہوتا ہے. ایک برزخ تو یہ ہے جو دنیا اور جنت اور جہنم سے پہلے کا وقفہ جو بیچ میں ہے، یعنی دنیا کے بعد جنت سے پہلے جو بیچ کا وقفہ ہے، اس کو بھی برزخ کہا جاتا ہے. کسی دو جگہ میں جو رکاوٹ ہو بیچ میں، حاجز آڑ، اس کو بھی برزخ کہا جاتا ہے. جیسے دو دریا ہیں، دو سمندر ہیں، ایک کا پانی میٹھا ہے ایک کا پانی کھارا ہے، دونوں ختم نہیں ہوتے. اس درمیان کی رکاوٹ کو بھی اللہ برزخ کہتے ہیں. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. الہ آباد سنگم جا کر دیکھ رہا ہو، قریبی میں ہے. اس کو لوگ نہ جانے مقدس مقام کیوں مانتے ہیں، شاید یہ وجہ ہو اس کی کہ بہت دور تک دو قسم کا پانی جاتا ہے، دونوں کا رنگ الگ الگ ہے اور درمیان میں کوئی دیوار نہیں ہے سوائے رب کریم کی قدرت کے، لیکن وہ پانی باہم ختم نہیں ہوتا. اس کا نام برزخ ہے، رکاوٹ ہے. تو ایسے ہی برزخ کے معنی میں اعراف بھی لیا گیا ہے. نہ جنت میں جا سکیں گے نہ جہنم میں جا سکیں گے، بیچ میں اٹکے ہوئے ہوں گے. ان تمام کے واسطے لفظ اعراف استعمال کیا گیا ہے. تو سورت کی وجہ تسمیہ یہ ہے، اعراف ایک مقام کا نام ہے. یہ مقام کہاں ہے، کیسا ہے، اس کی صحیح صورتحال اس وقت ظاہر ہوگی جب اس کا وقت آئے گا. سورتوں کے بارے میں اتنی ہی وضاحت دیتے ہیں شارحین. بقیہ وہ برزخ کیسا ہوگا، ان کے احوال کیسے ہوں گے، اور اعراف میں رہنے والے کیا مصیبتوں میں ہوں گے یا راحتوں میں ہوں گے یا کلفتوں میں ہوں گے، اس کا صحیح تعین نہیں کیا گیا ہے. ہاں ایک آیت اشارہ کرتی ہے سورہ اعراف کی، لم يدخلوها وهم يطمعون. ابھی جنت میں وہ داخل نہیں ہوئے ہیں لیکن طمع کیے ہوئے بیٹھے ہیں، انتظار میں بیٹھے ہیں کہ اب موقع ملے اب موقع ملے. تو امید یہ ہے کہ وہ جنت میں جانے والے ہی لوگ ہوں گے لیکن تھوڑا رکاوٹیں دور کرنے کے بعد جائیں گے. لیکن جن کا داخلہ جہنم کی طرف ہونے والا ہے ان کو اعراف میں جگہ نہیں ملے گی. اس سے اشارہ ملتا ہے. واللہ اعلم. سورت کے شروع میں سب سے پہلا لفظ ہے الف لام میم صاد. اس کے بارے میں بارہا گفتگو آ چکی ہے کہ ان کا نام ہے حروف مقطعات. مقطعات جمع ہے، اس کا واحد ہے مقطع. وجہ تسمیہ یہ ہے قطع قاف قا عین. قطع کے معنی کاٹنا، مقطع کے معنی کٹے ہوئے. ان کو ملا کر پڑھنا جائز نہیں ہے. نبی کے زمانے سے لے کر آج تک ان کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے. اس کو کوئی علمہ نہیں پڑھ سکتا، علمس نہیں پڑھ سکتا. کسی طرح اس کو جوڑنا جائز نہیں ہے. اس کو بالکل الگ الگ پڑھیں گے. الف لام میم صاد، 4 حرف ہیں، چاروں کو الگ الگ پڑھیں گے. کاٹ کاٹ کے پڑھے جانے والے حروف کو مقطعات کہا جاتا ہے. ان کے معنی کے بارے میں یہی ہے، اللہ اعلم بمرادہ بذلک. اس سے اللہ کی مراد کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. کھود کرید کرنا بھی ممنوع ہے. جن لوگوں نے کچھ رائے ظاہر کی ہے، یہ ان کی اپنی رائے ہے، اس پر کوئی دلیل نہیں مل سکتی، ان کے ذہن کی اپج ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے. یہ سورتوں کے شروع میں جو حروف آتے ہیں بطور تحدی کے ہیں، چیلنج کے لیے، ان کفار قریش اور یہود اور نصارا کے لیے تحدی ہے جو کہا کرتے تھے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، انہوں نے گڑھ کے پیش کیا ہے، بحیرہ راہب سے سیکھ لیا ہے، اور فلاں فلاں عیسائیوں سے آپ نے فلاں کلام لے لیا ہے، انسانی کلام ہے اللہ کا کلام نہیں ہے. یہ ان کا دعویٰ تھا. اس کی تردید میں یہ تحدی ہے تمہارے عقیدے اور قول کے مطابق. اگر یہ کلام انسانی ہے تو تم سارے انسان مل کر اس کا معنی بتا دو. اگر سارے انسان مل کر اس کا معنی بتانے پر قادر نہیں ہو تو ایک انسان ایسا کلام بنانے پر قادر کیسے ہو سکا؟ تو ان کے لیے مشکل جواب ہے. یوں تو الف لام میم کے نمبرات مقرر ہیں اور یہ نمبرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے سے آ رہے تھے. یہودیوں کے زمانے میں مشہور ہوئے تھے. چنانچہ جب سورت نازل ہوئی الف لام میم تو انہوں نے کہا الف سے 1 اور لام سے 30 اور میم سے 40، اس طرح سے 71 سال اس کی عمر ہے. جب کہا گیا الف لام میم را تو را کے 200 نمبر ہیں. انہوں نے کہا اچھا 271 سال ہو گئے. اس طریقے سے جب الف لام میم صاد آ گیا تو انہوں نے کہا اب تو بات مختلف ہو گئی، اب تو گڑبڑ ہو گئی، اب تو فیصلہ کرنا مشکل ہے. کہیں پر ہاں میم ہے، کہیں ہاں میم صاد ہے.
کہیں طاسیم میم ہے تو یہ گڑبڑ ہو گیا ان کے واسطے، خلط ملط ہو گیا ان کے واسطے. تو ان کا خیال تھا کہ شاید اس سے کچھ عمر متعین مراد ہے، اتنے سال کے بعد یہ ختم ہو جائے گا. بہت سی اس قسم کی باتیں کہی جاتی ہیں. ہمارے واسطے یہ پیغام ہے کہ یہ تحدی ہے، یہ چیلنج ہے، اس کا معنی کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. پھر دوسرا علمی اشکال یہ ہوتا ہے کہ جب اس کا معنی صرف اللہ ہی کو معلوم ہے تو نبی پر نازل کرنے کا فائدہ کیا ہوا، مقصد کیا نکلا؟ اس کا جواب یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ان کا خیال تھا کہ کلام گھڑ کر پیش کر دیا گیا ہے، اس کو چیلنج کرنا مقصود تھا کہ اگر انسانی کلام ہے تو تم اس کے معنی بتاؤ. اس واسطے اس کو مختلف رکھا گیا. بعض شارحین کا قول یہ ہے یہ اللہ و رسول کے درمیان راز ہے اور اللہ کے رسول کے طرف یہ بتایا گیا ہے، لیکن وہ مقصد امت کے واسطے مفید نہیں تھا، اس واسطے اس کو رکھا گیا ہے چھپا کر. اس کی حقیقی حالت اللہ کو معلوم ہے. تو یہ دو قول ملتے ہیں، اللہ و رسول کے درمیان راز ہے پہلا قول. دوسرا قول یہ ہے کہ یہ تحدی اور چیلنج کے لیے ہے، امت کا اس میں کوئی مفاد نہیں تھا ظاہر کرنے میں، اس واسطے مخفی رکھا گیا ہے. اس کے پڑھنے میں عام طور سے غلطیاں کرتے ہیں لوگ، خصوصاً طاسیم میم کے اندر. ادغام کے قاعدے کے لحاظ سے جو قواعد ہیں اگرچہ کاٹ کے پڑھے جائیں گے مگر پورے کے پورے لاگو ہوں گے. الف لام میم صاد. اس سے ہمیں ایک نقطہ اور ملتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن بغیر سمجھے پڑھیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا. یہ غلط ہے. یہ بات صحیح ہے کہ سمجھ کر پڑھنے سے فائدہ زیادہ ہوگا، لیکن سمجھ کر نہ پڑھنے سے فائدہ نہیں ہوگا، یہ بولنا غلط ہے. کیوں؟ اس پر یہی قول دلیل ہے. ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، کہ جب کوئی ایک حرف قرآن کریم کا پڑھتا ہے تو 10 نیکی ملتی ہے. 10 نیکی ملتی ہے. مثلا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الف لام میم، کسی نے کہا الف لام میم، کسی نے کہا تو ایک حرف نہیں ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. اس طرح اس کو 30 نیکیاں ملی. اور بعض نے اس کی وضاحت کی ہے کہ الف کہنے میں الف لام فے 3 حرف استعمال ہوئے، اور لام کہنے میں لام الف میم 3 حرف استعمال ہوئے، اور میم کہنے میں میم یہ میم 3 حرف استعمال ہوئے. اس طرح 9 حرف ہوئے، 90 نیکیاں ملی. اور اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، نہ عطا میں نہ سخاوت میں، لہذا بندے کو ایسا ہی امید رکھ کے پڑھنا چاہیے. کریم سے زیادہ اور کس سے امید کی جا سکتی ہے؟ اللہ تو اکرم الاکرمین ہے. تو یہ دوسرے قول کے مطابق ہمیں اس سے فائدہ کیا نکلا؟ جو اصل بولنا چاہ رہا ہوں میں وہ مقصد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مثال میں لفظ استعمال کیا جس کا معنی کوئی نہیں جانتا. الف لام میم کو سب لوگ بغیر سمجھے ہی پڑھتے ہیں. الف لام میم کو دنیا کے سارے انسان بغیر سمجھے پڑھتے ہیں، کیونکہ اس کا معنی کسی کو معلوم ہی نہیں ہے، کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے. اور نبی نے مثال میں اسی لفظ کو دیا تاکہ معلوم ہو جائے بغیر سمجھے پڑھنے والے کو بھی نیکیاں ملتی ہیں، ایک حرف پر 10 نیکی کے حساب سے. یہ واحد نقطہ ہے اس صورت کی وجہ سے. یعنی سمجھ کر پڑھنے والے کے لیے دل کا زنگ دور ہوگا، ہدایت کے درجات بلند ہوں گے، دل کا شک نکل جائے گا، اللہ کی معرفت میں اضافہ ہوگا. یہ سب فوائد اپنی جگہ پر ہیں، لیکن بغیر سمجھے پڑھنے پر ثواب نہیں ملے گا، یہ بولنا بالکل غلط ہے. قرآن کریم کا چھونا، پڑھنا، دیکھنا، سننا، اس کی طرف متوجہ ہونا، غور و فکر کرنا، کوئی چیز ثواب سے خالی نہیں ہے. ہر ایک نے اللہ کی طرف شفقت ہے. اب اس کے بعد سب سے پہلا جملہ ہے کتابن. کتابن کے معنی کتاب ہے. اکثر شارحین کہتے ہیں یہاں پر ہاذا پوشیدہ ہے، ہاذا کتابن، یہ ایک کتاب ہے. انزل الیک، نازل کی گئی آپ کی طرف. اس سے اشارہ یہ ہوا کہ آپ نبی ہیں، اور نبی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، آپ نے گھڑا نہیں، آپ نے بنایا نہیں. جس طرح کفار قریش کا اور یہودیوں کا سکھلایا ہوا مقولہ تھا کہ آپ نے گھر کے پیش کر دیا ہے، یہ باطل ہے. انزل سے آپ کی نبوت ثابت ہوتی ہے. یہ کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے. نازل کیسے کی گئی ہے؟ اس کی کیفیات کو بدول وحی میں آپ پڑھیں، بخاری کبھی کھولیں کہ کیسے کیسے مراحل گزرے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وحی کے سلسلے میں. اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا ہے. تو کتاب انزل الیک، یہ وہ کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، یعنی آپ نے گھر کے نہیں پیش کیا ہے. یہ بین دلیل ہے کہ آپ نبی ہیں. جس طرح سورہ یاسین میں کہا گیا ہے انک لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے ہیں. وہاں لفظ انہ ہے، بے شک، البتہ آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں. یہ اسی شک کا ازالہ ہے. فلا یکن فی صدرک حرج منہ، فلا یکن فی صدرک حرج منہ، پس نہ رہے آپ کے دل میں حرج اس کی طرف سے. حرج کے معنی تنگی. دل میں تنگی کا مطلب کڑھن، بے چینی، اضطراب. ایک قسم سے آدمی کے سینے میں کسی معاملے میں جب بے چینی ہوتی ہے، اضطراب ہوتا ہے، کڑھن ہوتی ہے، یعنی اپنی مرضی کے موافق کام جب نہیں ہوتا ہے تو اس سے بے چینی پیدا ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی طرف سے سینے میں تنگی اور بے چینی پیدا ہونے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ سوال یہاں اٹھایا گیا ہے شارحین کی طرف سے. فلا یکن فی صدرک، نہ رہے آپ کے صدر میں، آپ کے سینے میں، حرج، کوئی تنگی، منہ، اس سے یعنی قرآن کریم سے. قرآن کریم سے تنگی ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تنگی ہونے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دو وجہ لکھا شارحین نے. ایک تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام امت تک پہنچاتے بڑے کرب سے، لیکن لوگ اس کو رد کر دیتے اور آپ کو ساحر کہہ دیتے، کاذب کہہ دیتے، اور آپ کے لیے طرح طرح کے الزامات کر دیتے، اور آپ قرآن کریم کی آیتوں کے رد کیے جانے پر دل میں تنگی محسوس کرتے کہ میں ان کے سامنے اللہ کا کلام پیش کرتا ہوں جبکہ وہ اللہ غنی ہے اور یہ محتاج محض ہے. یہ محتاج ہو کر غنی کے کلام کو رد کر دیتے ہیں. رد کرنے کا ذریعہ میں بن گیا. اس پر کون پیدا ہوتی تھی، جس کا ذکر اللہ نے سورہ طٰہٰ میں کیا ہے. طٰہٰ، سورہ طٰہٰ 16واں پارہ. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے آپ پر یہ قرآن اس واسطے نازل نہیں کیا ہے کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. یہ وہاں کیا ہے؟ یہ دوسری علت ہے. یہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کو لے کر رات بھر کھڑے رہتے تھے. پاؤں میں ورم آ جاتا تھا، پاؤں میں سوجن آ جاتی تھی، تورمت قدماں. تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کے لیے قرآن ذریعہ مشقت بن جا رہا ہے، جبکہ ہم نے اس واسطے نازل نہیں کیا ہے کہ ذریعہ مشقت بن جائے. لہذا جتنا سہولت سے، آسانی سے آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں. آپ کے جسم پر آپ کا بھی حق ہے، آپ کی آنکھوں کا بھی آپ پر حق ہے. چنانچہ یہ جملہ سورہ مزمل میں تفصیل سے آیا ہے، ان لک فی النہار سبحا طویلا، آپ کو دن میں بہت کام ہوتے ہیں، مشاغل ہوتے ہیں. سورہ نشر نے فرمایا فاذا فرغت فانصب والی ربک، جب تم دنیا کے کام میں لگے رہو، اللہ کے بندوں کو پیغام پہنچاتے رہو، اور شام ہو جائے تو اللہ کے سامنے حاضری ہو کھڑے ہو جاؤ. فانصب، کھڑے ہو جاؤ سیدھا. اس میں آپ بڑی مشقت جھیلتے تھے،
تو اس مشقت کا اشارہ یہ ہے کہ قرآن کریم اس واسطے نازل نہیں کیا گیا ہے کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں یا لوگوں کے رد کرنے سے آپ اضطراب میں آ جائیں. یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. پھر مقصد کیا ہے؟ لتنذر بہ، تاکہ آپ اس سے ڈرائیں. یہ جملہ جتنا آپ سوچیں گے آپ کو اشتیاق پیدا ہوگا. قرآن کریم کے نزول کا مقصد اللہ بیان کرتے ہیں لتنذر، تاکہ آپ اس سے ڈرائیں. بہ کا مجا یہی قرآن کریم ہے، یہی آیت ہے، یہی کتاب ہے. اس کتاب کے ذریعے سے تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں. اور دوسرا فائدہ وہ ذکر اور نصیحت ہے للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے. ذکر پر بہت زیادہ کلام کرنے کی حاجت ہے، کیونکہ لوگ ذکر کا ترجمہ کرتے ہیں حفظ. ذکر کا ترجمہ حفظ نہیں ہوتا. ذکر کے معنی نصیحت کے آتے ہیں، یاد دہانی کے آتے ہیں. ذکر کے معنی آتے ہیں کسی کو صحیح رہنمائی کریں تاکہ اس کا دھیان جو غفلت میں تھا ادھر جائے. تو فرمایا وہ ذکر للمؤمنین، یہ نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے. ایسا ہی لفظ آیا ہے سورہ ذاریات میں، وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. نصیحت کرو، نصیحت ایمان والوں کو دیتی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ذکر کے معنی نصیحت کے آتے ہیں. اللہ کا ذکر کرو، یہ کیا ہے؟ اللہ کا دھیان کرو. یہ نہیں ہے کہ زبان سے خالی اللہ بولو اور دل میں کچھ اور رکھ لو. جب کوئی زبان سے اللہ کہے تو توجہ بھی اللہ کی طرف جائے، تو دھیان دینا ہوا، ورنہ ہذیان ہوا. ایک فارسی شاعر کہتا ہے بر زبان تسبیح در دل گاؤ خر. زبان پر تو تسبیح ہے اور دل میں گائے اور بیل اور گدھا ہے. یعنی یہاں جانا وہاں جانا، وہاں کرنا یہاں کرنا. این چنی تسبیح کہہ ڈالے سر، ایسی تسبیح کیا اثر کرے گی؟ زبان پہ تو اللہ بولتا ہے، دل میں دوسرا رکھا ہوا ہے. تو اس واسطے وہ ذکر نہیں ہے، وہ ہذیان ہے. ایسے ہی جو قرآن کریم پڑھا جائے بغیر تصور کیے ہوئے، بنا خدا کے خوف و مشیت کو دیکھے ہوئے، وہ بھی ہذیان کے حکم میں آتا ہے. آدمی کو چاہیے کہ جب اللہ کا کلام پڑھے تو توجہ بھی اللہ کی طرف جائے. ہم آپ کا نام لے کر مخاطب ہو رہے ہیں اور دل میں کچھ اور ہے، دماغ میں کچھ اور ہے، تو ہم آپ سے مخاطب نہیں ہیں بلکہ آپ کی طرف ہم اپنے جسم کو رکھے ہوئے ہیں. جس طرح سویا ہوا انسان، اس کا دھڑ یہاں ہے لیکن وہ اسی کا میں گھومتی ہے، مزاج میں گھومتی ہے، ایسا انسان غائب ہو جاتا ہے. تو ذکر کے معنی نصیحت کے آتے ہیں، یاد دہانی کے آتے ہیں. جب بھی ہوگا تو توجہ پوری ہو. وہ ذکر للمؤمنین پوری ایک آیت مکمل ہوئی. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، لہذا آپ کے دل میں کوئی تنگی نہ ہو اس کی طرف سے، تاکہ آپ لوگوں کو اس سے ڈرائیں. اور نصیحت ہے یہ ایمان والوں کے لیے. نصیحت کا مطلب سن لیا، کان جھاڑ دیا، ختم ہو گیا قصہ نہیں. اللہ فرماتے ہیں نصیحت کا مطلب یہ ہے، سنو اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. اتبعوا آرڈر ہے، فالو کرو. اتبعوا اس کے پیچھے چلو، اس کو مشعل راہ بناؤ. اتبعوا کے معنی اس کے فالوورز بنو، چلو اس کے پیچھے. اور صیغہ واحد نہیں ہے، جمع ہے. خاص بات بتا رہا ہوں آپ کو، تو عربی گرامر سیکھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل ہوئی، تمام صیغے اوپر تک واحد کے تھے، سنگل کے تھے. انزلہ صیغہ واحد ہے، الیکا واحد ہے، صدرکا واحد ہے، لتنذر واحد ہے، سب صیغے واحد ہیں. اب اس کے بعد حکم ہوتا ہے اتبعوا، اس کے اتباع میں آ جاؤ. یہاں صیغہ جمع ہے، یعنی نازل تو ہوا تھا نبی پر، نبی ہی مخاطب ہیں، نبی ہی کا کام ہے کہ لوگوں کو نصیحت کریں. لیکن اب تمہارا کام جو نبی کے ساتھ ہے ان کا مل جل کے مشترکہ کام یہ ہے کہ اس کو فالو کرو، اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو. صیغہ جمع شروع ہو جاتا ہے یہاں سے، اتبعوا سب لوگ اتباع کرو. ایسا کئی مقام پہ آیا ہے. مثالیں دیا تو آپ کہیں گے گرامر میں چلے گئے. سورہ طلاق میں پہلی آیت کیا ہے؟ یا ایھا النبی جو اذا طلقتم النساء، اے نبی جب تم طلاق دو عورتوں کو تو طلقتم جمع کا صیغہ لائے. کیوں؟ اس سے مراد ہے آپ اور آپ کے ساتھ تمام ایمان والے. یا ایھا النبی جو طلقتم جمع، یہ بتانے کے لیے ہے کہ معاملہ سب کے واسطے پیش آئے گا، قانون سب کے واسطے بنے گا. یہاں بھی ایسا فرمایا اتباع کرو ما انزل الیکم من ربکم، جو کچھ کے نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف، تمہاری رب کی طرف سے. یعنی اللہ نے یہ بھیجا ہے تاکہ اس کی اتباع کی جائے. یہ مقصد سے کتنے لوگ واقف ہیں؟ ہم میں سے بیشتر مسلمان قرآن کریم کو چوم کے طاق رکھ دیتے ہیں. کیا اسی کا نام اتباع کرنا ہے؟ اس میں جو شادی کا تذکرہ ہے، شادی ویسی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، ہمارا دل بتاتا ہے اس کو. جیسی نماز کا یہاں تذکرہ ہے ایسی نماز ہماری نہیں ہوتی ہے. جیسا مال میں حق غریبوں کا لکھا ہے اللہ نے، ویسا مال میں حق غریبوں کا ہم مقرر نہیں کرتے. کسی بھی مقام پر دیکھ لیجیے، اس کے مطابق ہماری حیات کا کریکشن کیجیے. قرآن کریم کے احکامات کے مطابق اگر ہمارے تمام اصول و ضوابط نہیں ہیں تو یہ اتباع نہیں ہے بلکہ بغاوت ہے. تو یہ حکم دیا گیا. اچھا یہ جملہ پازیٹو ہے، مثبت انداز میں ہے. اسی جملے کو فوراً اسی آیت میں اللہ فرماتے ہیں ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اور مت اتباع کرو اس کے علاوہ کسی کو چھوڑ کر. ولا تتبعوا اور مت اتباع کرو من دونه اس کے علاوہ، اولیاء کسی دوست کی، کسی رقیب کی اور کسی بھی چاہنے والے فریق کی. اولیاء جمع ہے ولیون کی، اور ولیون کے معنی دوست کے آتے ہیں. کبھی ولیون کی صفت حمیم بھی آتی ہے، گہرا دوست. قرآن نے کہا ہے کانہ ولیون حمیم، گہرا دوست کے معنی میں ہے. اسی ولیون کی جمع اولیاء آتی ہے. یہ جملہ اس صورت میں آئے گا آخر میں، ان ولی اللہ، میرا ولی تو اللہ ہے. ان ولی اللہ وهو يتولى الصالحین، میرا تو ولی اللہ ہے، یعنی اللہ میرا دوست ہے، اللہ میرا رفیق ہے، اللہ میرا کارساز ہے. ہم نے اللہ کو دوست بنایا ہی نہیں بلکہ سمجھا ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بول کبھی غور کیا آپ نے؟ صحابہ کچھ پوچھتے تو فرماتے مجھے چھوڑ دو، میری توجہ ادھر ہے، اب میں ادھر جا رہا ہوں تو میرے مت کھینچو. دنیا کو چھوڑ کے میں دنیا کے خالق کی طرف متوجہ ہو گیا ہوں، اب مجھے مت بلاؤ. پھر فرماتے اللہم رفیق الاعلی، اے اللہ آپ بلند میرے دوست ہیں، تمام دوستوں کے مقابلے میں آپ کی دوستی سب پہ فائق ہے. اور ہم ہیں کہ دوستیاں ہر ایک سے ہیں، اگر کوئی باقی ہے تو اللہ باقی ہے، اس سے دوستی کرنے کا تذکرہ ہی نہیں آتا. اللہ سے دوستی کیسے ہوگی؟ یہ گن کون بتائے گا؟ اللہ نظر نہیں آتا، اللہ کو ہم سن نہیں سکتے، اللہ کو ہم چھو نہیں سکتے، اللہ کو ہم پکڑ نہیں سکتے. اللہ سے دوستی کرنے کے طریقے کیا ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے وجود کے بارے میں، اللہ کے صفات کے بارے میں، اسماء الحسنی کے بارے میں ہماری معلومات نل ہے. اسی لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس سے دوستی نہیں جانتے، سب کی دوستی سے واقف. بتوں سے تم کو امید ہے، خدا سے نو امیدی. بتا تو مجھ کو صحیح اور کافری کیا ہے؟ سب سے امید ہے، ساری دنیا کے انسانوں سے امید ہے، لیکن اللہ سے ہمیں امید تو نہیں ہے کیونکہ ہم اللہ سے دوستی نہیں کر سکتے. یہاں اللہ فرماتے ہیں کسی کی دوستی کی وجہ سے اس کی اتباع مت کرو، اتباع صرف قرآن کی کرو. اس آیت میں بتایا اتباع کرنے کے لائق صرف قرآن ہے. قرآن سے جو ٹکراتا ہوا کلام ہو اس کی اتباع ہمیں نہیں کرنا ہے. ہاں قرآن کی مطابقت میں، قرآن کی موافقت میں کوئی اور کلام ہے تو ہمیں موافقت کا لحاظ کرتے ہوئے اس کی بھی اتباع کرنا ہے. جیسے احادیث رسول قرآن کی موافقت میں ہے، صحابہ کا عمل قرآن کی موافقت میں ہے، اس واسطے اسے قبول کرنا ہے.
یہی سے معلوم ہوتا ہے کہ جو حدیث قرآن سے ٹکرائے حقیقت میں وہ حدیث نہیں ہوتی، وہ منکر کلام ہے، کسی نے داخل کر دیا ہے۔ قرآن کریم کے خلاف نبی کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت واضح ہے کہ میرا کلام کلام اللہ کو کینسل نہیں کر سکتا، میرا کلام کلام اللہ کو منسوخ نہیں کر سکتا، ہاں کلام اللہ میرے کلام کو منسوخ کر دیتا ہے۔ یہ نبی کا ارشاد ہے، کتاب العلم مشکات جلد اول کے اندر موجود ہے۔ اس لیے واضح ہو گیا کہ قرآن کریم کی اتباع کرنا ہے اور کسی کی اتباع ہمیں نہیں کرنا ہے۔ ایسا ہم کرتے ہیں کیا؟ کیا فرمایا آگے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑا ہے جو تم نصیحت کو مانتے ہو، بہت تھوڑا ہے۔ قلیل، قلیل کے معنی بہت تھوڑا ہے، کیا؟ ما تذکرون، جو تم نصیحت قبول کرتے ہو، دھیان میں لاتے ہو۔ تھوڑا کیوں ہے؟ زندگی کے 100 سال میں تم اللہ کے کتنے احکامات پہ چلتے ہو؟ بمشکل تمام کلمہ پڑھ لیا اور روزے رکھ لیا، نماز پڑھ لیا، بڑی ہمت کیا تو ایک بار دو بار حج کر لیا، اس کے سوائے اور کیا اسلام کا عمل ہوتا ہے؟ اخلاقیات کا پورا باب بند ہے کتابوں میں۔ حالانکہ نام اعمال تولا جائے گا تو اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی عمل نہیں ہوگا ایمان کے بعد، چیپٹر بند ہے۔ اخلاق جانتے نہیں سے اخلاق کیا چیز ہے، اتنی شدت آئی ہے اس کے بارے میں لیکن ہم واقف نہیں ہیں۔ آگے کلام آ رہا ہے، اس کا متن یہ یاد رکھ لو، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے بڑوں کا اکرام نہ کرے اور ہمارے چھوٹوں سے شفقت اور پیار نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ من لم یرحم صغیرنا ولم یعقل کبیرنا فلیس منا۔ اتنے واضح ارشاد کے باوجود بھی اس پر عمل کتنا ہوتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم نصیحت کو مانتے ہو، من مانی کرتے ہو، تم نصیحت قبول نہیں کرتے ہو۔ اس نصیحت کے نہ ماننے پر کیا انجام ہوتا ہے؟ تاریخ عالم پر نگاہ ڈالو، اللہ فرماتے ہیں وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کتنی ہی بستیاں ہیں، قریۃ گاؤں، قریہ کے معنی گاؤں کے آتے ہیں، قرى جماعت ہے اس کی، ام القرى اسی سے مکے کا نام رکھا گیا ہے۔ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں ہیں، کتنی ہی آبادیاں ہیں، أَهْلَكْنَاهَا، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ہے۔ کیوں ہلاک کیا ہے؟ اسی نصیحت کے نہ ماننے کی وجہ سے، اسی اللہ کی کتاب پر دھیان نہ دینے کی وجہ سے، اللہ کے احکامات کی اتباع کرنے کے بجائے اللہ کے غیر کی اتباع کرنے کی پاداش میں ہم نے بستیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ کیسے ہلاک کیا؟ کب ہلاک کیا؟ فجاءھا بأسنا، آیا ہمارا عذاب ان کے پاس، بیاتن، بیاتن کا ترجمہ کرتا ہوں راتوں رات۔ بیات بات یبیتو کے معنی آتے ہیں رات میں گزارنا، رات کے اوقات کو گزارنے کا نام بات یبیتو ہے۔ کیا فرمایا؟ بیاتن، راتوں رات، یا او کے معنی یا ہم قائلون، وہ تھے قیلولہ کرتے ہوئے۔ قائلون کے معنی قیلولہ ہے نہیں جو منہ سے ہم بولتے ہیں، یہاں مراد قیلولہ ہے۔ قیلولہ کیا چیز ہے ہم میں سے بہت لوگ جانتے نہیں۔ ٹھیک دوپہر میں ظہر کی نماز کے بعد کھانا کھا کر تھوڑی دیر لیٹ جانا، یہ قیلولہ کہلاتا ہے۔ نیند آنا شرط نہیں ہے، تھوڑی دیر آنکھ بند کر کے لیٹ جانا آرام استراحت کی نیت سے، یہ قیلولہ کہتا ہے، یہ نبی کی سنت ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ دل کا مرض ختم ہو جائے گا اس پر عمل کرنے کی وجہ سے، لیکن یہ اس کے لیے ہے جو مشقت کرتا ہو، دن بھر کام کرتا ہو۔ ہمارے پاس لوگ اے سی میں بیٹھ کے دن بھی آرام کرتے، جب دن بھر آرام کرنا ہے تو کاہے کا قیلولہ کریں گے؟ اب یہ تو ان کے واسطے قیلولہ ہے جو دن بھر کام کرتے ہیں۔ اب کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہے، ریٹائر ہو گئے، ریٹائر ہو گئے تو کام نہیں رہتا۔ اللہ کے نبی کے پاس کون سا کام تھا؟ آپ کھیتی باڑی کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، یہ سب نبوت سے پہلے کے کام ہے۔ نبوت کے بعد آپ نے کون سا کام کیا ہے؟ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کے نام پہنچایا ہے۔ کیا یہ کام آپ نہیں کر سکتے؟ آپ کی بستی میں کتنے بچے ہیں جنہیں ثنا یاد نہیں ہے؟ انہیں کون ثنا یاد کرائے گا؟ مدرسے میں بھیجائیں گے، وہاں انتظام نہیں، کالج میں انتظام نہیں، گھروں میں انتظام نہیں، کون سکھائے گا؟ ایک ایک محلے میں اللہ کے کام کرنے کے لیے لوگ طے ہو جائیں، منظم انداز سے پوری بستی کے اندر جتنے بچے ہیں پورے کے نام لکھے جائیں، روز نہیں تو ہفتے میں ایک دن صحیح ان کو پکڑ کر ان کی ثنا سنو، تعوذ تسمیہ سنو، تشہد سنو، دعائے قنوت سنو، طہارت کے احکام پوچھو۔ یہ نبی کا کام تھا۔ اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تمہاری وجہ سے ایک آدمی سیدھے راستے پر آ جائے تو سرخ 100 اونٹوں سے بہتر ہے۔ مگر ہمیں دنیا کا اونٹ معلوم ہے، وہاں کا اونٹ نہیں معلوم ہے۔ جب دفن کر دیا جائے گا، آنکھیں بند ہو جائیں گی، تب اندازہ ہوگا اس اجر کا، اس نعمت کا۔ ماں کے پیٹ میں بچے کو نہیں معلوم کہ پیدائش کے بعد بریانی ملنے والی ہے، اسے خبر نہیں ہے اس کی، وہ تو بالکل معصوم اور غافل ہے۔ ایسے ہی جو اس دنیا میں ہے قبر میں جانے کے بعد برزخ کے حالات سے واقف نہیں ہے، واقف کار اللہ ہے، نبی کو بتا کر اطلاع دے رہے ہیں کہ سنو وہاں ہم نے انتظام کیا ہے، ایسا انتظام کیا ہے، نہ کسی آنکھ میں دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی کے دل میں خیال سے گزرا ہے۔ لہذا دن بھر کام کرنے والوں کے لیے قیلولہ ہے، سب کے واسطے قیلولہ نہیں ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ آتے ہیں جب شام میں کھانا کھاؤ تو تھوڑا چل پھر لو، کیونکہ شام میں کھانے کے بعد سونا ہی تو ہے، تو سونے سے پہلے چل پھر لو۔ اور دوپہر میں اس واسطے لمبا ہو جانا ہے کہ ابھی چل کے آئے ہیں اب پھر چلنا ہے، مراد کام کرنا ہے۔ لہذا دوپہر میں کھانا کھاؤ تو ذرا لمبے ہو جاؤ، لیٹ جاؤ، اور شام میں کھانا کھاؤ تو ذرا چل پھر لو۔ اذا تغدا تمدا، اذا تغدا تمدا، دوپہر میں کھانا کھاؤ تو لمبے لیٹ جاؤ، وہ اذا تعشى تمشى، اور شام میں کھانا کھاؤ تو چل پھر لو۔ مگر ہمارے پاس کیا ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد تو کھانا ملتا ہی نہیں، کھانا ملتا ہے فجر سے پہلے۔ جہاں بھی دعوت ہوگی سمجھ لو کھانا عشاء کے بعد نہیں ملے گا، فجر سے پہلے ملے گا، یا اور اچھا پوچھتے ہیں تو تہجد سے پہلے ملے گا، یہ بول سکتے ہیں آپ۔ بولا یہ آدمی سے کیا امید ہے؟ کھانے کے بعد کیا ٹالے گا؟ کب ٹالے گا؟ یہ حدیثوں میں آتا ہے کھانا کھانے کے بعد ٹالو اور عشاء کے بعد بات چیت مت کرو، سو جاؤ، تو مطلب کیا نکلتا ہے اس کا؟ یہ تو حدیث جوڑ لو، کھانا کھانے کے بعد ٹالو ایک حدیث، دوسری حدیث ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد بات چیت ممنوع ہے، اب سو جاؤ تاکہ صبح اٹھ سکو۔ ان دونوں کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ کھانا آپ کا عشاء سے پہلے ہو تاکہ آپ ٹال سکیں۔ کوئی مسلمان کی دعوت اس پر عمل نہیں کر رہی ہے، نہ کھانے والے کی نہ کھلانے والے کی۔ کوئی چاہتا بھی ہے کہ پہلے آ جائیں تو لوگ نہیں آتے، اور لوگ جو آ جاتے ہیں انہیں بٹھا کے بیوقوف بنایا جاتا ہے، تم بیٹھے رہو سب کے آنے تک۔ پتہ نہیں ٹائم پر آنے والے بیوقوف ہیں یا دیر سے آنے والے ہوشیار ہیں، واللہ اعلم، تو اللہ کو معلوم ہے۔ تو قیلولہ کا نظام برہم برہم ہے۔ اسی واسطے آپ دیکھتے ہیں دل کے امراض اتنے بڑھ گئے ہیں، دل کے امراض اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ لوگ اس میں پریشان ہیں۔ جلدی سونا جلدی اٹھنا، یہ نبی کا حکم ہے۔ جو بندہ جلدی سوئے گا اور جلدی اٹھے گا انشاءاللہ تمام امراض سے پاک و صاف رہے گا۔ نبی کے حکم میں برکت رکھی ہے اللہ نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات امت کی بھلائی کے لیے، امت کی فلاح کے لیے۔ جہاں جہاں ہم نبی کی مخالفت کریں گے عملاً یا اعتقاداً ان تمام جگہوں میں ہم کو بھگتنا پڑے گا، یہاں یا وہاں۔
تو یہاں دو لفظ آیا، ہمارا عذاب ایسے موقع پر آیا کہ یا تو راتوں میں وہ سو رہے تھے یا وہ دوپہر میں قیلولہ کر رہے تھے، مطلب دوپہر کا آرام تھا یا رات کا آرام تھا، ہمارا عذاب آ گیا۔ عذاب آنے کے بعد ان کا سوال کیا تھا؟ جن پر عذاب آیا ان کا حال کیا تھا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا ہم نہ ہاتھ مارے گئے، ہم پر ظلم کیا گیا، ہم اس کے مستحق نہیں تھے، ہم بڑے پاک و صاف ہیں، یہ نہیں کہا انہوں نے، یہ کہا فما كان دعواهم اذ جاءهم باسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمين انا كنا ظالمين، یہ ان کا قول ہے، نہیں تھا ان کا پکارنا جب ان پر ہمارا عذاب آیا مگر یہ کہ انہوں نے کہا بے شک ہم تھے ظالم، بے شک ہم تھے ظالم۔ آج بھی کسی مسلمان کو پکڑ کے آپ کے سامنے اس کے حالات کے مطابق قرآن کریم کو پیش کرو تو کہے گا ہاں مجھ سے غلطی ہو رہی ہے۔ آج بھی غلطی کا اعتراف ہے۔ کسی گھر میں بڑے کو پکڑ لو، گھر کی عورتوں کو پکڑ لو، کسی بچے کو پکڑ لو، کسی مدرسے کے ذمہ داروں کو پکڑ لو، کمیٹی کے ذمہ داروں کو پکڑ لو، ہر ایک کہے گا ہاں ہم سے غلطی ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم آخرت کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، دنیا کو دیکھ رہے ہیں۔ حالانکہ دنیا میں عبرت ناک قصے دکھائی دیتے ہیں، جگہ جگہ عبرت دکھائی دیتی ہے۔ دنیا تو ایسی ہے کہ اللہ نے تماشا رکھا ہے یہاں پر، ہر ایک دیکھتا اپنی آنکھوں سے۔ تو انا کننا ظالمین، یہ ہم نہیں کہیں گے، ہمارے دادا آدم نے کہا یہی لفظ تھا انا کننا ظالمین، اور آدم کی اولاد سے بھی یہی جملہ نقل کیا گیا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ جملہ حضرت یونس کا ہے۔ اور حضرت آدم نے کیا کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ بھی جملہ اسی کا مشابہ ہے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ انسانیت پر ہم جو بھی فیصلہ کرتے ہیں بلا وجہ نہیں کرتے، ان کے اعمال بد کے بعد ہی ہم اللہ کا عذاب بھیجتے ہیں، یہ واضح پیغام دیا۔ اب یہ قصہ ختم ہو گیا، عذاب آیا، بستی ختم ہو گئی۔ اب بہت اہم جملہ آ رہا ہے فلنسألن الذین ارسل الیہم ولنسألن المرسلین، اس میں معاد ہے، آخرت ہے۔ کیسے ہے؟ بس ہم ضرور سوال کریں گے۔ فلنسألن، سأل مانے پوچھا، نسألو ہم پوچھیں گے، اور نسألو سے پہلے لام تاکید اور آخر میں نون مشددہ، یہ دونوں تاکید کے باتیں ہیں، تاکید در تاکید۔ بس ہم ضرور بھی ضرور پوچھ کے رہیں گے۔ کن سے پوچھیں گے؟ الذین ارسل الیہم، جن کی طرف بھیجے گئے، جن کی طرف بھیجے گئے۔ ولنسألن المرسلین، اور ہم ضرور بھی ضرور پوچھیں گے ان سے جن کو بھیجا گیا، یعنی رسولوں سے پوچھیں گے اور جن کی طرف رسول بھیجے گئے ان سے بھی پوچھیں گے۔ سوال دونوں سے ہوگا۔ حضرت آدم سے لے کر نبی پاک تک جتنے پیغمبر آئے ان سب سے پوچھا جائے گا آپ کی امت نے آپ کو کیا جواب دیا، اور جتنے امتیں ہیں ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے نبیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، سوال کیا جائے گا۔ کوئی انسان بچ نہیں سکتا، کوئی سوال نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ جملے پر حضرت آدم سے ایک روایت نکلی ہے، حضرت آدم سے لے کر اب تک کی تمام انبیاء اس سوال کے جانے سے گھبرائیں گے۔ جب محشر کا میدان قائم کیا جائے گا اور سب لوگ کھڑے رہیں گے، سوال جواب شروع نہیں ہوگا، امت کے لوگ کھڑے کھڑے پریشان ہو جائیں گے، کہیں گے یا تو حساب ہو جائے، جنت کا فیصلہ ہو یا جہنم کا فیصلہ ہو، کھڑے کھڑے تھک گئے۔ حدیث میں آتا ہے پسینے میں ڈوب جائیں گے، کسی کا پسینہ کمر تک ہوگا، کسی کا گلے تک ہوگا، کسی کا منہ میں لگام دے رہا ہوگا، پسینے میں غرق ہوں گے، ختم نہیں ہٹیں گے۔ سب کہیں گے چلو آدم کے پاس جائیں گے، ان سے کہیں گے کہ آپ ہمارے دادا ہیں، سفارش کرو، آج حساب شروع ہو جائے۔ حضرت آدم کہیں گے مجھ سے اللہ پوچھ لیں گے کہ وہ پھل کیوں کھایا تھا، جنت میں وہ درخت کا پھل جو منع کیا تھا وہ کیوں کھایا تھا؟ توبہ ہو گئی، معافی ہو گئی، سزا کے بعد دنیا بھیج دیے گئے، یہ سب قصہ ہو گیا، لیکن اللہ جلال میں ہے۔ آج اگر سوال کر لیں گے تو میرے پاس کوئی معقول جواب نہیں ہے بچنے کا، لہذا تم لوگ مجھے چھوڑ دو، نوح کے پاس چلے جاؤ۔ تمہارا خیال یہ ہے کہ میں آدم ثانی ہوں، دنیا غرق ہو گئی تھی، مصابات ہوئی ہے، لیکن میں نے اپنے بیٹے کے لیے سفارش کی تھی اللہ سے، اور اللہ نے کہا تھا تیرا بیٹا تیرا اہل نہیں ہے کیونکہ تیری نبوت پر ایمان نہیں رکھتا، اس کے عمل غیر صالح ہیں۔ اگر سوال دوبارہ کیا انی اعوذ ان تکون من الجاہلین، میں نبوت کو چھین کر جہالت دے دوں گا۔ اتنا سخت جملہ اگر آج اللہ نے سوال کر لیا تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ یہ حدیث سنا رہا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں اردو میں، ترمذی کی روایت موجود ہے۔ سب لوگ وہاں سے پھر ڈھونڈتے کرتے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پاس آئیں گے۔ آپ تو کلیم اللہ ہیں، کلیم کے معنی کلام کرنے والا، آپ تو اللہ سے بات کرنے کا شرف رکھتے ہیں، کوئی بات ہو چکی ہے آپ کی، آج بھی بات کر لو۔ وہ کہیں گے میں نے ایک تھپڑ مارا تھا ایک آدمی کو، نیت تھی اصلاح کی مگر وہ مر گیا تھا، قبطی، فقط موسیٰ فقط علیہ قال هذا من عمل الشیطان، مرنے کے بعد کہا یہ تو عمل شیطانی ہو گیا۔ اللہ اگر سوال کر لیں گے تو میرے پاس جواب نہیں ہے، تم عیسیٰ کے پاس جاؤ۔ حضرت عیسیٰ کے پاس لوگ جائیں گے، وہ کہیں گے میرے پاس آئے ہو ڈھونڈتے ہوئے، مجھ کو لوگوں نے تو خدا کا بیٹا کہا تھا، میری ماں کو خدا کی شریک بتایا تھا، اللہ مجھ سے اگر پوچھ لے انت قلت للناس، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو خدا کا حصہ مان لو، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ کا جلال میرے سامنے ہے، یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا۔ تم سید البشر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ کے پاس تشریف لے جاؤ اور ان کو ڈھونڈ کر پوچھو۔ سارے جہان کے انسان ڈھونڈتے ہوئے آخر میں آئیں گے سید البشر کے پاس، اور آپ انکار نہیں کریں گے، کہیں گے ہاں انا سید ولد آدم ولا فخر، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں، کوئی فخر کی بات نہیں ہے، ولواء الحمد یومئذ بیدی، حمد کا جھنڈا آج میرے ہاتھ میں ہوگا۔ اور آپ اللہ کی حمد و ثنا کرنے کی خاطر سجدے میں گر جائیں گے، سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ کی تسبیح بیان کریں گے۔ ایسی حمد اور ایسے بہترین کلمات جو آج تک کسی کی زبان پر نہیں آئے ہیں، اس دن اللہ تعالیٰ بطور خاص آپ کی زبان پہ القاء فرمائیں گے۔ ان حمد کے کلمات کو سن کر اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے گی، جلال ختم ہو جائے گا، رحمت چھا جائے گی، اور ظاہر ہوگا سبقت رحمتی علی غضبی، میرے غضب پر میری رحمت چھا گئی۔ اس کے بعد حکم ہوگا ارفع راسک، سر تو تک، آپ سر کو اٹھائیے اور سوال کیجیے، عطا کیا جائے گا۔ یہ ہے وہ مقصد جو صاحب نے کہا گیا ہے، ہم پوچھیں گے، سوال کریں گے، ہم جن کی طرف رسول بھیجے گئے ان سے بھی پوچھیں گے اور رسولوں کو بلا کر پوچھیں گے۔ دوسری آیت سن چکے ہیں پیچھے سورہ انعام کے حوالے سے، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا، یہ آیت ہے، تمام رسولوں کو ہم جمع کریں گے اور پوچھیں گے کیا جواب دیا گیا۔ سب کہیں گے ہمیں نہیں معلوم، آپ ہی کو سب معلوم ہے، اللہ کے علم کے مقابلے میں نفی کر دیں گے، ہمیں نہیں معلوم۔ تو اس آیت کا حاصل کیا نکلا؟ سوال ہم کریں گے، سوال کہاں کریں گے؟ محشر کے میدان میں، اسی کا نام معاد ہے، اسی کا نام آخرت ہے۔ جب بندہ اس آیت پر یقین کرے گا تو اس دن کی تیاری میں لگ جائے گا، اور جو بندہ اس دن پر یقین نہیں کرے گا وہ آج غافل ہی غافل رہے گا، اس لیے اس دن کی تیاری کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فلنقصن علیہم بعلم، ہم ضرور پوری طرح سے بیان کریں گے،
فلنقصن علیہم بعلم وما كنا غائبین، ہم ضرور واضح کریں گے ان پر اپنے علم کی وجہ سے، اور ہم غائب نہیں تھے، وما كنا غائبین، ہم بے خبر نہیں تھے۔ اس جملے میں بہترین خبر یہ ہے کہ ہم جب کچھ کام کرتے ہیں، دنیا میں کوئی افعال صادر ہوتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس وقت جو چاہیں کر سکتے ہیں، یہ خبر نہیں ہوتی ہے کہ اللہ ہم سے غائب نہیں ہے۔ وما كنا غائبین کا مطلب یہ ہے ہم کسی بندے کے کسی عمل سے غائب نہیں ہیں، ہم حاضر ہیں، اور اپنے اس علم کی وجہ سے ہم بات کو کھول کر بیان کریں گے، بے علم، علم کے ساتھ ہم موجود ہیں، ہم کھول کے بیان کریں گے اس کو۔ اس پر اگر ہمارا ایمان پختہ ہو جائے تو جب بھی زبان سے گالی پڑتے ہیں تو سوچیں اس وقت اللہ حاضر ہیں، اور اس گالی کو نوٹ کیے دیتے ہیں۔ جب کسی پر ہم طنز کرتے ہیں، کسی کی تحقیر کرتے ہیں، کسی کی تذلیل کرتے ہیں، یاد ہونا چاہیے وما كنا غائبین، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم غائب نہیں ہیں، ہم بے خبر نہیں، ہم بالکل حاضر ہیں، اس کو ہم پیش کریں گے۔ اس کے بعد 2 آیتوں میں فیصلہ ہے، ترازو ہے، ایک طرف نام اعمال ہوں گے اور ایک طرف فیصلہ صادر کیا جائے گا۔ نیکیوں کا پلڑا ایک طرف ہوگا، جس طرح ہم آج دیتے ہیں ترازو، بالکل ایسی ہی ترازو ہوگی، اس کے 2 پلڑے ہوں گے اور اس کے اندر 3 رسیاں ہوں گی، اور اس کا ایک زبان ہوگی، جو دائیں جائے گی تو نام اعمال میں پلڑا نیکیوں کا جھک جائے گا، اور بائیں جائے گی تو گناہ جھک جائے گا، ترازو کے طور پر ہو جائیں گے۔ اس آیت میں دیکھو، غور سے دیکھو، والوزن یومئذ الحق، وزن اس دن حق ہے، ترازو اس دن حق ہے۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے ترازو میں یہ کیسے تولا جائے گا؟ والوزن یومئذ الحق، اس دن کی ترازو حق ہے، ترازو میں تولا جائے گا، ہمارے جھوٹ کو اور سچ کو تولا جائے گا، ہماری غیبت اور تہمت کو تولا جائے گا، ہمیں کسی کو طنز کیا تھا اس طنز کو تولا جائے گا، حرام غذا کو تولا جائے گا۔ مرجیہ اور خوارج، معتزلہ، بہت سے فرقے یہاں آ کے بگڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو عرض ہے، عرض جوہر ہے، جو خود بخود قائم نہیں رہتا، جیسے کسی کا حسن کسی کے ساتھ رہے گا، تنہا اس کا حسن الگ سے قائم نہیں ہوتا، کسی کی بہادری کسی کے ساتھ قائم ہوتی ہے، الگ سے ٹھہر نہیں سکتی ہے، کسی کی سخاوت کسی کے ساتھ ٹھہر سکتی ہے، تو سب آراز ہیں، ان کو تولا کیسے جائے گا؟ تولا نہیں جا سکتا، انہوں نے ترازو کا انکار کر دیا ہے۔ حالانکہ اس زمانے میں تو کوئی چیز ایسی نہیں رہی کہ نہ تولی جائے، جسم کا بخار تولا جاتا، جسم کے اندر کتنی چربی ہے تولی جاتی، جسم کے اندر کتنی برودت ہے تولی جاتی ہے، اور کتنا صفرا ہے، کتنا بلغم ہے، یہ بھی تولا جاتا۔ جب دنیا میں آج ہر چیز تولی جاتی ہے تو انسانوں کی ترازو ہے، تو اللہ کی ترازو میں کیا نہیں تولا جائے گا؟ بڑھاپے میں جوانی کی فوٹو ہم دیکھنے پر قادر ہیں، تو ساری کائنات کی فوٹو زمین سے اللہ خط کر کے دکھا دیں گے، اس پر وہ قادر ہیں وہ۔ تو وزن اعمال کے لوگ فکر کریں، اعمال تولے جائیں گے۔ اس پر اتنی روایتیں ہیں، اتنی آیتیں ہیں، ان کو اگر پیش کیا جائے تو صرف وزن اعمال پر ہی گھنٹہ ختم ہو جائے گا، اتنی آیتیں ہیں۔ وزن اعمال کے موقع پر کیا کیا پیش آئے گا، کیسے کیسے حالات پیش آئیں گے، پہلے 2 آیتیں دیکھو، ترجمہ بہت واضح ہے، پھر سناتا ہوں میں آپ کو کہ تولا کیسے جائے گا، کیسے کیسے اعمال پیش آئیں گے، اور کن کے اعمال نہیں تولے جائیں گے اور کس کے تولے جائیں گے۔ والوزن یومئذ الحق، اور اس دن وزن حق ہے، ترازو حق ہے۔ فمن ثقلت موازینہ، پس وہ شخص کی بوجھل ہو جائے اس کا موازین، میزان کی جمع ہے ترازو کی تول، فاولئک هم المفلحون، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ ومن خفت موازینہ، اور جس کی تول ہلکی پڑ جائے، یعنی ان کا نیکیوں کا پلڑا کمزور ہو جائے، فاولئک الذین خسروا انفسهم، وہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈال دیا اپنے آپ کو۔ کیوں؟ بما كانوا بآیاتنا یظلمون، اس واسطے کہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے رہے، ہماری آیتوں کے ساتھ حق تلفی کرتے رہے۔ ان 2 آیتوں میں ترازو رکھا اللہ نے۔ تولنے کے بعد نیکیوں کا پلڑا جھک گیا جنت، برائی کا پلڑا زیادہ جھک گیا تو جہنم اس کے واسطے ہے۔ لیکن یہاں یہ نہیں فرمایا اللہ نے کہ اس کے لیے اب دائمی جہنم ہے، کیوں نہیں؟ کیونکہ 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو نام اعمال اتنا عمدہ ہوگا کہ ان سے سوال جواب نہیں ہوگا، صرف پیشی ہوگی، صرف پیشی ہوگی، سوال جواب نہیں ہوگا۔ جناب عائشہ فرماتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فرمایا کرتے تھے، دعا کرتے تھے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، ہمارا حساب آسان لیجیے، تو جناب عائشہ پوچھتی تھی آپ نے فرمایا ہے من حوسبا عذبا، جو حساب لیا گیا تو عذاب دیا گیا، اور آپ فرماتے ہیں ہمارا حساب آسان لیجیے، دونوں میں جو نظر نہیں آ رہا۔ فرماتے عائشہ حاسبنا حسابا یسیرا، حساب آسان لیجیے، اس کا مطلب جرح مت کیجیے، صرف پیشی کیجیے، بلائیے بھیج دیجیے، بلائیے چھوڑ دیجیے، صرف پیشی۔ اور جو میں نے کہا حساب لیا گیا تو پکڑا گیا، وہاں مراد ہے جرح کی گئی تو بچے گا نہیں۔ من حوسبا عذبا، من نوقش الحساب، جس کے حساب میں مناقشہ کیا گیا، جرح کی گئی، نہیں بچ سکے گا۔ تو جب میں دعا کرتا ہوں اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، تو مطلب یہ ہوتا ہے اللہ میرا حساب آسان لیجیے، صرف پیشی ہو، بلا کے چھوڑ دیا جائے، جرح نہ ہونے پائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف پیشی پر چھوڑ دیے جائیں گے، صرف پیشی ہوگی۔ ان کا لقب کیا ہوگا؟ یہ مقرب لوگ ہیں، اصحاب الیمین ہیں، یہ داہنے ہاتھ والے ہیں، یہ صرف پیشی ہوگی، جنت چلے جائیں گے۔ میری امت کا 70,000 اور ایک کے ساتھ 70,000، یہ سب جہنم میں جنت میں جائیں گے بنا حساب کتاب کے، صرف ان کے تقوی کی وجہ سے، ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ تو کوشش یہی کرنا ہے کہ حساب کتاب نہ ہو۔ اچھا حساب کتاب کیوں نہیں ہوگا یہ بھی واضح کر دوں۔ اگر پورے ترازو میں دیکھ لیا جائے، نام اعمال میں صرف نیکیاں ہی ہیں، برائیاں ہیں ہی نہیں، تو کیا حساب ہوگا؟ کیا تولا جائے گا؟ دونوں طرف ہوں گے تولا جائے گا۔ چنانچہ اللہ خود فرماتے ہیں خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، جنہوں نے خلط عمل کر دیا ہے، عمل صالح بھی کیا ہے، برائیاں بھی کی ہیں، گڑبڑ کر رکھا ہے نام اعمال کو، اب تولا جائے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 بار استغفار کرتے تھے۔ جو آدمی دن میں 100 بار استغفار کرے گا، گناہ باقی کیسے رہیں گے؟ کیسے باقی رہیں گے؟ 5 وقت نماز پڑھے گا تو گناہ باقی رہیں گے؟ یہاں رک سناتا ہوں میں آپ کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے نہر ہو اور 5 بار نہا لیا کرے اسی نہر میں، تو میل رہے گا؟ صحابہ نے کہا نہیں رہے گا۔ کہا جو بندہ ایمان اخلاص کے ساتھ 5 وقت نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ ایسے ہی ختم ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں۔ تو یہ 5 وقت کا پابند نمازی ہی جائے گا جنت میں حساب کے۔ ابو بکر فرماتے ہیں کہ جو بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے میں اس کے ایمان ہونے کی قسم کھا کے گواہی دیتا ہوں کہ وہ صاحب ایمان ہے، کیونکہ صاحب ایمان نہیں ہوتا اس پر نماز پڑھنا آسان نہیں ہوتا، مشقت ہوتی ہے، پابندی نہیں کر سکتا۔ تو 5 وقت کی نماز کیا ہے؟ گناہوں کو دھل دیتی، استغفر اللہ کا ورد گناہوں کو دھل دیتا، لیکن سمجھ بوجھ کر۔
تو جب نام اعمال کھلا رہے گا تو تولا کیا جائے گا؟ خلط ہوگا، تولا جائے گا. اور ایک طبقہ وہ ہے جس سے حساب کتاب نہیں لیا جائے گا، سیدھا جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اس کے لیے ترازو ہی قائم نہیں کریں گے اللہ. اللہ خود فرماتے ہیں فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. کوئی وزن کرنے کے لائق ہو تب تو. ان کے نام اعمال اتنے گندے ہیں، کفر سے، شرک سے، نبی کی بغاوت سے ایسا بھرے پڑے ہیں کہ ہم ان کے وقت ترازو نہیں لگائیں گے. ترازو کے لائق نہیں. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، ہم ترازو قائم نہیں کریں گے ان کے لیے. اور سورہ رحمان میں انہی کے بارے میں کہا گیا ہے یؤخذ بالنواسی والاقدام، پیشانی کے بال اور پاؤں دونوں کو باندھ دیا جائے گا. بالنواسی والاقدام، اقدام قدم کی جمع ہے اور نواسی ناصیہ کی جمع ہے. پیشانی کو قدم سے باندھ کے گول رنگ بنا دیں گے، یوں پھینک دیں گے اس کو. اور دوسری آیت میں کہا گیا ہے 70 گز کی زنجیروں میں ہم جکڑیں گے ان کو. 70 گز کی 70 ذراعا فسلکوہ، 70 گز کی زنجیروں میں ان کو ہم جکڑیں گے. اور دوسری آیت میں کہا گیا ہے کہ ان کو تسبیح کے دانوں کی طرح ہم اس جالی میں پیو دیں گے. یہ سب مجرمین ہوں گے، جہنم میں جائیں گے. ان کے لیے عذاب کا ذکر کرتا ہوں، وہاں آگے بہت سی آیتیں آ رہی ہیں جہنم کے برزخ کی آواز کے واسطے. تو ترازو کس کے لیے ہوگی؟ جن کے نام اعمال دونوں ہوں گے، نیکیاں برائیاں دونوں ہوں گی. صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہیں بلا حساب جنت میں، صرف برائیاں ہی برائیاں ہیں بلا حساب جہنم میں. دونوں چیزیں آ گئی ہیں تو ان کے واسطے ترازو قائم کی جائے گی. اور یہاں پر بھی اللہ کی عطا اتنی ہے، اگر کوئی واقعی شقی ہے، کوئی واقعی بدبخت ہے تو وہی محروم ہو سکتا ہے، ورنہ اللہ کی عطا اتنی ہے کہ کوئی بندہ محروم نہیں ہو سکتا. ایک روایت بڑی مشہور ہے، ترمذی کی ہے، ابن حبان کی ہے، حاکم کی ہے، بیہقی کی ہے. اس حدیث کا نام ہے حدیث بطاقہ. اس حدیث پر جب بخاری کا ختم ہوتا ہے، آخری درس ہوتا ہے، تو یہ حدیث ضرور پیش کی جاتی ہے، کیونکہ وہاں یہی آیت ہے کہ وزن اعمال حق ہے اور وزن اعمال کا جو انکار کرتے ہیں ان کا ابطال مقصود ہے. وہ حدیث سنو، دل میں تسلی ہوگی، اللہ کی رحمت اور اللہ کے کلام کی عظمت دل میں آئے گی. ایک بندہ ایسا لایا جائے گا کہ جس کے گناہوں کے 99 دفتر ہوں گے، ایک دو نہیں 99 دفتر، تاحد نگاہ گناہوں کا سنبھال لگا ہوگا. اس سے اللہ پوچھیں گے فرشتوں نے ظلم کیا ہے یا تم نے واقعی ایسا کیا ہے؟ کہے گا نہیں، میں نے ایسا کیا ہے. یہ فرشتوں کا ظلم نہیں ہے کہ نہ لکھ دیا ہو، ہاں میں نے ایسا کیا ہے. تم نے یہ گناہ کیا ہے؟ ہاں ایسا کیا ہے. اعتراف کے سوا چارہ کار نہیں رہے گا. 99 دفتر اور نیکیوں میں کچھ بھی نہیں، صفر. وہ بندہ مایوس ہو جائے گا، میرے اتنے گناہوں کے مقابلے میں اب میرے واسطے کیا امید رہ جاتی ہے. مایوسی کے عالم میں سوچتا ہے، جہنم کی فکر میں دھنتا ہے. اللہ فرماتے ہیں میں تجھ پر ظلم نہیں کروں گا، تیری ایک نیکی میرے پاس ہے. وہ ایک نیکی کو آج تولا جائے گا. وہ بندہ کہے گا رب کریم اتنے گناہوں کے مقابلے میں ایک نیکی کیا کام میں آئے گی؟ اللہ فرماتے ہیں آج کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. فلا تظلم نفس شیئا، یہ میرا وعدہ تھا اور یہ بھی میرا وعدہ تھا. وان کان مثقال حبۃ من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله. اگر رائی کے دانے کے برابر میں کیے اور وہ پتھر کی چٹان میں ہے، زمین و آسمان میں ہے، میں اس کو لاؤں گا. یہ میرا وعدہ تھا. تم نے ایک بار زندگی میں بڑے اخلاص سے، دل کی گہرائیوں سے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا تھا، میں اس کو ضائع نہیں کیا ہوں. یہ چٹھی رکھی ہوئی ہے اور وہی ڈالی جائے گی اس کے نام اعمال میں، نیکیوں کی جگہ پر. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نام کے وزن کے مقابلے میں کوئی وزن کیا بڑھ سکتا ہے. جیسے وہ پرزہ رکھا جائے گا اس کی نیکیوں کا پلڑا چھوٹ جائے گا اور گناہوں کا دفتر 99 دفتر سب ہلکا ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز کا وزن نہیں ہوتا. اس حدیث پاک کے بعد فرمایا کہ اس بندے کو اس ایک بار اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت کا حقدار قرار دیں گے. یہ ہے اس آیت کا مفہوم، یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء. جو شرک سے پاک ہو کے جاتا ہے اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دیں، چاہے تو اس کو عذاب دیں. اللہ کی مشیت کہتا ہے. اس واسطے جب کبھی کلمہ پڑھا کرو تو اخلاص کے ساتھ لفظوں کو سمجھ کر اللہ کی خاطر پڑھا کرو. اسی موقع پر پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس کے بعد آخری آیت ہے اس رکوع میں کہ تم کو دنیا میں ہم نے تمکن بخشا ہے، دنیا میں تم کو ہم نے تمکن دیا ہے اور دنیا میں تمہارے واسطے ہم نے کھانے پینے کا ذریعہ معاش کا انتظام کر رکھا ہے، مگر تم اس پر بھی شکر بہت کم کرتے ہو. کھاتے ہمارا ہو اور گاتے کسی اور کا ہو. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تحقیق ہم نے تم کو زمین میں تمکن قرار دیا ہے، جگہ دی ہے، رہنے کا موقع دیا ہے. دن میں چلنے پھرنے کو، رات میں آرام کرنے کو تمکن بخشا ہے. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَ، اور ہم نے کر دیا ہے تمہارے واسطے اس کے اندر ذریعہ معاش. معیشت کے معنی وہ چیز جس سے ہماری زندگی چلے. عیش عشرت، عیش کے معنی آتے ہیں پسندیدہ زندگی، اچھی حیات، کھانے پینے کا صحیح انتظام. یہ سب زمین میں رہنا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا. اس کے باوجود قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑا ہے وہ جو تم شکر کرتے ہو. شکر تھوڑا کیوں ہے؟ کیونکہ ہم اللہ کے احکامات سے، اس کے احکامات کی طرف جانے سے کتراتے ہیں، دور دور رہتے ہیں. شکر کہتے ہیں اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی نعمتوں پر اللہ کی تعریف کرنا. شکر کہتے ہیں نعمت کو منعم کی مرضی میں خرچ کرنا، نعمت کو معصیت میں استعمال نہ کرنا. نعمتوں پر فخر کرنے کا دل چاہے تو نعمت دینے والے کا تذکرہ ضرور کرنا. یہ سب شکر کہلاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو شاکر بنائے اور اپنا تعلق خاص نصیب فرمائے. دعا فرما لیجیے اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ.